بعد از عبد السلام لائن کے ساتھ عزت و احترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ عزیزان محترم، ابھی اسلام کا وجود نہیں تھا، آپ کے اور میرے پیارے نبی کا ظہور نہیں ہوا، جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ آپ کا نبوت کا دور چل رہا تھا، تو اللہ نے آپ کے اور میرے نبی کو بہت سارے مقام و مرتبے کے ساتھ ایک خاص مقام و مرتبہ سے بھی نوازا۔ اب کیا تھا کہ ہر جو نبی تھا اس کی جو امت تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گمراہی کی طرف واپس لوٹ جاتی تھی، گمراہی کی طرف اس کا شکار ہو جاتا تھا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتی تھی، تو اللہ رب الجلال اس قوم کو دوبارہ سیدھے راستے کے اوپر لانے کے لیے نئے نبی کو بھیج دیتا۔ لیکن ہوتا کیا کہ وہی پیغام پیچھے بڑھا اس نئے نبی کے وسیلے سے ان کو ملتا، کلام وہی، پیغام وہی، صرف نبی تبدیل ہو جاتا، نبی آگے اس قوم کو پھر بتاتا کہ اس طرح جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان سے بچو ورنہ پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ اور پھر بعض دفعہ ایسے ہوا کہ جب قومیں کی قومیں تباہ ہو گئی، قومیں برباد ہو گئی، ان کی نئی بعوثت پھیلی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے دور کے اندر پانی کا سیلاب آیا، روئے زمین سے سب کافر مشرک تباہ و برباد غرق ہو گئے، مر گئے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو دوبارہ آدم ثانی کا لقب دیا اور یہ لقب دے کے دنیا کے اندر پھر سے ان کی نسل پھیلائی۔ اب اس نسل کے بعد چلنے کے بعد نئی نسل آئی، انہوں نے پیغام کے اندر تحریف کی، اپنی مرضی کے تینوں دنیا کو اپنا لیا، تو پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے وہ بھٹکتے گئے، گمراہ ہوتے گئے، اللہ ان کی ہدایت کے لیے پھر نیا نبی بھیجتے گئے۔ یہ طریقہ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک چلتا رہا۔ اب جب آپ کے اور میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے پیغام نیا دے کے بھیجا، قرآن نیا دے کے بھیجا، دین نیا دے کے بھیجا، اس لیے کہ پیچھے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس پیغام کے اندر اتنا رد و بدل کر دیا، اتنا تبدیل کر دیا، اس پیغام کو اتنا مذہب کر دیا کہ وہ پہچان کے قابل ہی نہیں رہا۔ جس طرح یہودیوں نے زبور کو اپنی مرضی کے جو مسئلے تھے اس کے اندر ڈال دیا، جو ان کے تضاد تھے، مخالف تھے، جن کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، انہوں نے اس کی تحریف کر لی۔ اللہ نے فرمایا کہ زبور کو ہم نے آسمانی کتاب نازل کی، لیکن چونکہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے اس لیے اب زبور کے اوپر تم لوگ ایمان کو لے کے آنا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ انجیل آئی، قرآن آئی، ان کے اندر اور دیگر جو انبیاء صحائف لے کے آئے ان کے اندر تحریف ہو چکی تھی۔ اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے آپ کے اور میرے نبی کو ایک نئی کتاب، ایک نیا پیغام، ایک نیا دین دے کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اس لیے بھیجا کہ اب آنے والی جو امت ہے، آنے والے جو لوگ ہیں اور جو پچھلی امتوں کے پیروکار ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس کی شان نزول بیان فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو آسمان دنیا سے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا اور فرمایا
پسینہ پسینہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں کے سینوں کے اندر ہم نے اس کو محفوظ کر دیا. فرمایا کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی انسان تحریف نہیں کر سکتا. فصاحت اور بلاغت عرب کا ایک نظام تھا. عربی لوگوں کی جو زبان تھی ان کو بڑا ناز تھا اس کے اوپر, اور وہ اپنا پیغام دوسروں کو عربی زبان کے اندر دینا بڑا اچھا سمجھتے تھے. اور باقی جتنی بھی زبانوں والے تھے ان کو وہ کہتے تھے کہ اجمی یہ گونگے لوگ ہیں, ان کو تو کسی کا پتہ ہی نہیں. جب انہوں نے قرآن کو دیکھا تو چونکہ ان کے لیے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کے, کتوں کی پرستش چھوڑ کے دین اسلام کی دعوت کو قبول کرنا بڑا مشکل تھا. جب انہوں نے قرآن کو دیکھا پڑھا تو کہنے لگے کہ بڑا عجیب دین لے کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, پچھلے لوگوں کے قصے ہیں, پچھلی قوموں کی تباہ کاریاں ہیں کہ جو سنانے کے لیے ہم کو لے آیا. اب اس کے اندر تو ہمیں کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا شاہسوار اور فساد اور بلاغت کے میدان کا کھلاڑی سمجھتے ہیں. میرے محبوب آپ ان کو بولو کہ یہ تو 30 پارے ہیں, بہت بڑی بات ہے. پورا قرآن بہت بڑی بات ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں کسی انسان کا کلام ہے تو پھر تو پورا قرآن نہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو پورے قرآن کو چھوڑ دو, ایک چھوٹی سی سورت ہے نا وہی بنا کے اس کے مقابلے کے اندر لے آؤ تو ہم مان لیں گے کہ یہ کسی انسان کا کلام لکھا ہوا ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس وقت اس چیز کو پورا نہیں کر سکتے تو گواہ رہنا میرے نبی یہ قیامت تک کے لیے یہ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے لوگ آئے, دنیا نے کتنی ترقی کر لی. آج زمین کے اوپر بیٹھ کے آسمان کے اوپر بلندی اور اس کی وسعتوں کو سائنسدان ناپ لیتے ہیں, سورج کو دیکھ لیتے ہیں, چاند کا رقبہ دیکھ لیتے ہیں. زمین کے اوپر بیٹھ کے زمین کی تہوں کے اندر خزانے ڈھونڈ لیتے ہیں, پانی ڈھونڈ لیتے ہیں, معدنیات ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن جیسا کوئی قرآن ہم نے بنا لیا, قرآن کی مثل کوئی صورت ہی ہم نے بنا لی. دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے, آج کے دور کے اندر اگر کوئی پچھلے کچھ سالوں کے اندر 50-60 سالوں کا کوئی بزرگ اس دور کے اندر آ جائے تو وہ اس دور کی تبدیلیوں کو دیکھ کے حیران ہوگا کہ اس وقت وہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ آسمان کے اوپر جو چل رہے ہیں, آسمان کے اوپر جو پرواز کر رہے ہیں یہ صرف پرندے ہی ہیں, اور کسی چیز کو آسمان کی وسعتوں اور بلندیوں کے اوپر پرواز کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن وقت نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ انسان کو اللہ نے اتنا دماغ دیا کہ آج اس نے فضاؤں کو مسخر کر دیا. آج اس نے طرح طرح کے جہاز بنا لیے. لوگ بھی ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے اس آسمان کی وسعتوں کے اندر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا سمندروں کا سینہ چیر کے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے لوگوں کے پاس غیب کا کیا ہے کہ آپ کسی چھپی ہوئی چیز کو بتا دیں. غیب یہ ہے کہ آپ کسی چھپی ہوئی چیز کو بتا دیں. ایک زمین کے اندر بہت بڑا یہ سامنے کسی دور دراز علاقے کے اندر چلا جائے جہاں پہ پانی کی قلت ہے, وہاں پہ پہلے مشینری کو بلایا جاتا ہے کہ جو اس چیز کو معائنہ کرتی ہے, اس زمین کا معائنہ کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ 160 فٹ نیچے پانی ہے, 260 فٹ نیچے پانی ہے یا 360 فٹ نیچے پانی ہے. اب وہ جگہ جگہ پہ کھدائی نہیں کرتے, وہ ایگزیکٹ اس جگہ پہ کھدائی کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ان کی مشینری ان کو پتہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر پانی موجود ہے, پھر کھدائی شروع ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو اتنا عقل دے دیا کہ اس نے ایسی مشینری ایجاد کر لی کہ اس نے زمین کی تہوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ یہ دیکھو یہ بھی چیزیں. لوگ آج ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف رخ کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, وہاں کی مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں.
نے یہ تو زمین کا خطہ آپ کو دیا، یہ تو بہت ہی معمولی خطہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس جیسی کئی گنا دنیا ہم نے تمہاری آنکھوں سے اوجھل کر کے رکھی ہے، جہاں پہ ہم نے دیگر مخلوقات کو بسا کے رکھا ہے. لیکن سب سے ناشکرا، سب سے بے فکری قوم جو ہے وہ اس روئے زمین کے اوپر رہنے والی ہے. آج تک کسی پرندے کو، کسی جانور کو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے لیے روزی روٹی باندھ کے رکھی ہو، اس نے اپنے لیے گھروں کا بندوبست کر کے رکھا ہو، اس نے اپنے لیے دیگر کسی ذرائع کا انحصار اس نے کر کے رکھا ہو. جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کی آسمانوں کے اوپر حکومت، زمین کے اوپر حکومت، پوری دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے سب کے اوپر آپ کو حکمرانی کا شرف دیا. ایک چیوٹی کو ایک دن اٹھایا، اپنی کلی کے اوپر رکھا، ہاتھ یہ دینی کے اوپر، اور اس کو کہنے لگے کہ بتاؤ بھائی تم سال میں کتنا کھاتی ہو، تم سال میں کتنا کھاتی ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ گندم کے 2 دانے میں پورے سال کے بعد کھاتی ہو. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کیا کہ 2 دانے گندم کے ایک شیشے کے مرتبان کے اندر رکھے اور چیمٹی کو بھی اس کے اندر ڈال دیا، اور کہا کہ میں اب دیکھوں گا کہ تم پورے سال کے اندر کتنا کھاتی ہو. ڈھکن بند کر دیا، جو بھی طریقہ تھا بند کیا. 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ چیمٹی کو دیکھا تو اس نے صرف 1 دانہ کھایا تھا. سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے، کہنے لگے کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ میں سال کے اندر 2 اناج کے دانے کھاتی تھی، ہوا تو ہو گیا کہ تم نے 1 دانہ کھایا اور پھر بھی چھوڑ دیا. تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو میں نے جب آپ نے سوال پوچھا تو اس وقت میں آزاد تھی، تو میری جو خوراک تھی وہ میں نے اپنی آزادی کے حساب سے بتائی تھی. جب آپ نے مجھ کو قید کر دیا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان کا ارادہ بدل جائے، یہ اگلا سال بھی مجھے اس قید کے اندر گزارنا پڑے، تو میں نے 1 دانے کو کھایا اور 1 دانے کو اپنے پاس محفوظ ذخیرہ کر لیا. آپ اندازہ کریں گے کائنات کی کوئی بھی چیز ہے اللہ کی یاد سے اس نے کبھی غفلت اختیار نہیں کی. جب بھی اس نے اللہ کی یاد سے غفلت اختیار کی، اللہ نے اس کو مختلف مسائل کے اندر جگڑ کے رکھ دیا. آج پورا پاکستان تباہ ہو چکا ہے، پورا سندھ تباہ ہو چکا ہے، پورا جنوبی پنجاب تباہ ہو چکا ہے. کسی حکمران نے یہ کہا کہ جی میں نے اپنا گھر بیچ کے ان سیلاب والوں کی مدد کی. کسی میڈیا والے نے یہ کہا کہ جو رمضان میں آپ کا ایمان خراب کرنے کے لیے مختلف قسم کی نحوستیں اور بدکاریاں لے کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور ان بدبختوں اور بدکرداروں کا اپنا تو ایمان ہے نہیں، وہ جو رمضان کے اندر مسلمان ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اپنے روزے خراب کرتے ہیں ان بدبختوں کو. آج کوئی جا کے پوچھے نا، وہ جو 3 تولے سونا اور گاڑیاں اور کیا سے کیا تو انعامات لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے، آج وہ سارے کا سارا پیسہ جا کے کیا نہیں تم سلام والے لوگوں کی مدد کرتے ہو. لیکن جواب یہ ملے گا کہ یہ سارا ایجنڈا یہود و نصارہ کا ہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا ہے. آج ہمارے حکمران بے غیرت تو تھے ہی تھے، بے حس بھی ہو چکے ہیں، اور اس بے حسی کی انتہا سب سے بڑی ہم حکمران نہیں ہیں، ہم عوام ہیں کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا کہ جن کو عوام کا تو ہے ہی کچھ نہیں تھا. آج زرداری کو دیکھیں، نواز شریف کو دیکھیں، آج عمران خان کو دیکھیں، آج کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری جو 100 کنال کی زمین ہے وہ میں نے بیچ کے سیلاب والے لوگوں کی مدد کر لی ہے. یہ تو اتنے بے غیرت کے گزرے ہیں کہ اب بھی باہر کے لوگوں کی امداد کے اوپر اور این جی او کی فنڈ کے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کہیں سے وہ ایڈ آ جائے، کہیں سے وہ فنڈ آ جائے کہ ہم پہلے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائیں اور پھر ان لوگوں کی پیٹ کی آگ کو بجھائیں. 2010 میں بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، سلامت رکھے اللہ آپ کو، کہ آپ لوگ ہماری کڑوی کو سیدھی باتیں سن لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے کہ ہم تو ادھر بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے. ہمارے پاس تو یہاں پر پچھلے دنوں بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، ہم کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟
لیکن جو لوگ صاحب اقتدار اور صاحب حیثیت ہیں، یہ پیغام ان کے لیے ہے کہ کب تک اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے ان غریب عوام کا خون پسینہ نچوڑتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اب تو ان لوگوں کے بیچاروں کے جسموں کے اوپر کپڑے بھی نہیں رہے، ورنہ یہ تو انہوں نے یہ بھی اتار لے۔ اور اگلی بات آپ سنیے، یاد رکھو میرے بھائیوں، اگلا وقت اس سے زیادہ نازک آنے والا ہے، اس سے زیادہ خطرناک آنے والا ہے۔ اگر ان لوگوں کی داد رسی نہ ہوئی، ان لوگوں کو جو بے گھر ہو چکے، جو سینکڑوں کے حساب سے فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی مر گئے، اگر ان کی داد رسی وقت کے اوپر ان لوگوں نے نہ کی تو کل کیا ہوگا کہ گلی محلے کے اندر فسادات شروع ہو جائیں گے۔ گلی کو دیکھیں، جب بھوکا ایک انسان ہو تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوسروں کو کیا چھوڑے گا؟ وہ تو پہلے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائے گا، تب دوسرے کا خیال کرے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ برٹش اسلام آباد کے اندر اگر آپ ایک جنرل سروے کر لیں، ایک رینڈملی ان کا جا کے موازنہ کر لیں، تو آپ دیکھیں کہ چوری اور ڈکیتی اس علاقے کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہ 10-10 20-20 ہزار کے پیچھے لوگ بندہ مار کے چلے جاتے ہیں اور پوچھنے والے کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ اس پریشان قوم کا حال احوال سیدھا کرنا حکمرانوں کا کام ہے، ہم لوگوں کا تو کام نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے ووٹوں کے ذریعے نمائندہ بنا کے منتخب کر کے آگے ان کو وزارتوں کے اوپر بٹھایا، ہم نے ان کو عوام کی خدمت کرنے کے لیے بٹھایا تھا، نہ کہ ان کی اپنی عیاشیوں کے لیے بٹھایا تھا۔ 2010 کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی۔ تاریخ پڑھیں آپ، اگر آپ کو پچھلی قوموں کے قصے کیا سنائے پتا، آپ تو کل کی بات بھول جاتے ہیں، آپ تو سال پہلے کی بات بھول جاتے ہیں، آپ کو کس ظلم کی داستان سنائے، آپ کو کس تباہ کاری کا بتائے، آپ تو 5-7 سال پہلے کی باتیں بھول چکے ہیں۔ اور اس قوم کا بیڑا غرق کر کے دیا ہے حکمرانوں نے، اتنا ان کو پریشانی کے اندر، مصیبتوں کے اندر جکڑ دیا کہ ان کو اپنی پڑی ہے، ہمارا کوئی پوچھے ہی نہ۔ آج بجلی کے بلوں نے برا حال کر دیا، عوام سڑکوں کے اوپر نکل آئی۔ یہ پریشانی تو اب یاد نہیں رہے گی، صرف اگلے مہینے کی دیر ہے، اس سے بھی بڑھ کے بل وہ بیچیں گے، پھر یہ عوام روڈ کے اوپر نکلیں گے، پھر اپنا وقت برباد کریں گے۔ کیوں نہیں آپ ایک فیصلہ لیں اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، پھر اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے سامنے آئے گی نا۔ جب تم ثابت قدم ہی نہیں رہے تو اپنے مزے کے لیے تم بس یہ دیکھا، اب وہ بھی تو ہمارے پاس مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے سڑکوں کے اوپر ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے ہمارے حصے میں جنگ وہ لڑ رہے ہیں، ہم نے تو پھر بھی بل جمع کرا دیا، ڈر کے مارے کہ کہیں مسجد کا میٹر نہ کاٹ کے کوئی لے جائے، مسجد کا میٹر کاٹ کے کوئی لے جائے تو کل ان لوگوں کے محلداروں کی اتنی جرأت ہے کہ وہ کسی کو روک سکے، ادھر تو مسجد کے اندر چھاپا پڑ جائے تو کوئی پولیس والوں کے سامنے مولوی کو لے جانے سے روک نہیں سکتا، انہوں نے میٹر کیا اتروانے سے روکنا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بدلو، تکلیف کیوں کہ جس طرح تم لوگوں کو ہوگی، آج جنوبی پنجاب تباہ ہوا، سندھ تباہ ہوا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کا عذاب کس کی صورت کے اندر تم لوگوں کو جگائے، کیسے کیسے تم کو جگائے، لیکن یہ عوام، یہ حکمران اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کی جا کے زندگیاں کہ وہ بیچارے من و مٹی کے اندر پھنسی ہوئی لاشیں ہیں، کہ جہاں جہاں پہ پانی اب تھوڑا کم رہ گیا وہاں پہ جانور پھنسے ہوئے، بچے پھنسے ہوئے اور لاشیں ایسے کی ایسے پڑی ہوئی، ان کو نکالنے والا کوئی نہیں۔ ان بیجاتوں کے خرچے ہیلی کاپٹر پورے کریں، عوام اپنے تن من دھن بیچ کے ان کے خرچے پورے کریں، ان کی عیاشیوں کو پورا کریں، لیکن عوام کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ کب تک یہ عوام ایسی ایک دوسرے کو مار کے اگر انہوں نے سیدھا ہونا ہے تو پھر مرو، زندگی ایسے ہی گزارو، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، آج نہیں تو کل، وہ چاہے کسی کا گلا ہی کاٹ لے کیوں نہ کوئی مر جائے۔ 2010 کے اندر سیلاب، اب تو بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس دور کے اندر بھی سیلاب آیا۔ آپ کو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بے حس لوگوں جاگو، جہاں تک ہماری آواز آتی ہے اپنے آپ کو بدلو۔ کل اگر آج جنوبی پنجاب تباہ ہوا تو کل یہ بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ لئی کون سی دور ہے، ڈیم کون سا دور ہے اسلام آباد کا؟ اللہ کا عذاب جس دن آیا نا تو یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا، پھر ہم بھی ان لوگوں کی طرح مدد اور نصرت کے منتظر نظر آئیں گے کہ کہیں سے کوئی آئے اور ہماری جان بچا کر کے جائے۔
2010 کے اندر جب سیلاب آیا تو امریکہ کی ایک بڑی مشہور اداکارہ تھی انجلینا جولی، اس نے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امریکہ سے فنڈ لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے کے لیے پاکستان آیا۔ اب جب وہ پاکستان آئی تو ہمارے بغیرت و قرآنوں کا حال دیکھیں، یہ کبھی نہیں بدلیں گے جب تک اس ملک کے اندر انقلاب نہیں آئے گا، جب تک نظام نہیں بدلا جائے گا۔ اس گلے سڑے تو سیدھا نظام سے آپ کبھی انسان کی توقع نہ رکھیں۔ یہاں پہ ہاتھوں کے اندر اگر آپ چلے گئے تو آپ کو نوح علیہ السلام کے اوپر چاہیے انصاف کے لیے، ایوب علیہ السلام جیسا صبر چاہیے۔ اتنا صبر اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ان عذابوں سے انصاف کی توقع رکھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان غریبوں کی مدد جب شروع کی تو ہمارا جو وزیر اعظم تھا ملک اعظم، اس نے اس کو اپنے نمائندوں کے ذریعے بھیجا کہ میری ساری فیملی تمہارے ساتھ فوٹو سیشن کرانا چاہتی ہے، تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہے، لہذا تم مہربانی کرو اور ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ جس ملک کے اندر اس طرح کی تباہی اور بربادی ہو اور وہ حکمرانوں کو عیاشیوں کی پڑی ہو، آج بھی ہمارا سپیکر پرویز اشرف نیگرا فال کے مزے لے رہا ہے۔ باہر امریکہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ پیٹرول کھل رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ نیگرا فال کے نیچے کھڑا ہو کے مزے لے رہا ہے۔ جن لوگ پاکستان کو امداد دیتے ہیں، کبھی آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، وہ بیچارے سادے کپڑوں میں سادی جوتیوں میں آتے ہیں، اور ہمارے عیاش جو مانگنے والے بھکاری اور فقیر ہیں، ان کے ٹھاٹ بات آپ دیکھیں کہ یہ 25 لوگ ایسے ہی لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ باپ ان کا پیسہ ہے، ان کو کس چیز کی کیا پرواہ، انہوں نے واپس آنا ہے، ایک بل اور مٹ دینا ہے، انہوں نے واپس آنا ہے، پیٹ پوجا نہیں ہوا ایک ٹیکس اور لگا دینا ہے، عوام کرنا ہے، اس نے لطر ادھر سے بھی کھانے ہیں اور ادھر سے بھی کھانے ہیں، اور لطر ہی کھانا عوام کا مقصد و منشور ہے، اور اس عوام کا کیا رہ گیا ہے۔ جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو کہ لوگ صبح اٹھ کے قرآن نہ پڑھیں، وہاں پہ اللہ کا عذاب نہ ہے تو کیا ہے؟ جس ملک کے اندر انصاف کا یہ عادت ہو کہ لوگ مرنے کے بعد انصاف کے پھر بھی متلاشی ہے، وہاں پہ اللہ کا عذاب نہ ہے تو کیا ہے؟ جس ملک کے اندر عورتیں مردوں جیسی بن جائیں، مرد عورتوں جیسے بن جائیں، وہاں پہ اللہ کا عذاب نہ ہے تو کیا ہے؟ جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو کہ چھوٹا بچہ بھی محفوظ نہیں، جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ چھوٹی بچی بھی محفوظ نہیں، جس ملک کے اندر یہ حال ہے کہ جس کا جی چاہے وہ ظلم کرتا رہے اور آگے سے ظلم کا حساب لینے والا کوئی نہ ہو، تو پھر حساب یہی ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے جانوروں کے اوپر آیا، اس عوام نے اپنا سدھار پر نہیں کیا، اب اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل کے اندر آیا۔ یہ نہ سمجھو کہ انہوں نے گناہ کیے تھے، گناہ ادھر ہوئے تھے، گناہ ادھر ہوئے تھے، اب بربادی ادھر ہوئے، اس لیے کہ تم لوگوں کا جو حق تھا وہ تم لوگوں نے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ ادھر حسین کے قصے تو سارے سنتے ہیں، وہ جی حسین علیہ السلام کی قربانیاں دی، محرم کے 10 دن آگے لوگوں نے آؤ پکار شروع کر دی، ہائے 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 بڑی قربانی ہو گئی، لیکن اس قربانی کا مقصد بھی تو دیکھو، ظلم کے سامنے ظالم کے سامنے کھڑا ہونا، یہ تھا کربلا کا سبب۔ آج تو ظالم کے سامنے کھڑا ہونا تو بڑے دور کی بات، کوئی ادھر سے کوئی آ جائے ادھر سے نکلنا، یہاں پہ تو چرسی پوٹری اور مستڈا عام کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی تو اپنی عزت ہے کوئی نہیں، اس کو چھوڑنی اس کو دوسرے کی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آپ لوگوں کا یہ عالم ہے کہ 5-10 ہزار روپے کی خاطر اپنے پورے گھر کا ووٹ دے بیچ کے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے انصاف کی توقع رکھیں گے، یہ ہمیں انصاف دیں گے۔ بھکاری کسی سے کیا انصاف کی توقع رکھ سکتا ہے؟ خدا بدلو اپنے آپ کو۔ مسجدوں کے اندر آنا ان لوگوں نے گوارا نہیں کرنا، نمازیں ان لوگوں نے نہیں پڑھنی، زکاتیں ان لوگوں نے نہیں دینی، عیاشیاں ان کی ختم نہیں ہونی، اللہ کا عذاب نہ ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو بادل اوپر نیچے پھر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایک بادل کے اندر جو بادل برسانے والا، بارش برسانے والا بادل ہے، کروڑوں ٹنوں کے حساب سے وہ پانی کو لے کے پوری آسمان کے اوپر ادھر سے ادھر پھر رہا ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے بارش کے قطرے پوری روح زمین کے اوپر برستے ہیں اور بارش کو سیراب ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آنا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ وہ سارا پانی ایک ہی جگہ پہ بادل کو حکم دیتا ہے کہ ادھر ہی سارا پانی بہا دو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بارش کنٹرول کے اندر نہیں آتی، وہ علاقے کنٹرول کے اندر نہیں آتے۔ خدا بدلو اپنے آپ کو۔
جہاں تک آواز نہیں جاتی ہمیں ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، ہمیں آپ سے لینا دینا ہے کہ جو ہر جمعے کو آتے ہو میرے پاس قرآن پڑھو، پہلا کام آپ یہ کرو کہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، دو کام ہی اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے۔ زکات کو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ خود غریب ہیں، صدقہ خیرات آپ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ خود غریب ہیں، جس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں تو بس سکتا ہے، یہاں پہ لوگ اپنی روزی روٹی پوری کر لیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر کسی کے پاس کوئی پیسے ہو تو وہ اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائے، یہ سب سے بڑی خیرات ہے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ لیکن لوگ صدقے اور خیرات، ادھر کسی کا کوئی مر جائے، ادھر کسی کا کوئی نکاح ولیمہ شادی ہو تو دیکھو جی چور چکا اور جو علاقے کا نہ اہل اور نہ حکمران اور بدماش قسم کا بندہ، اس کو سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری شادی کے اوپر آ جائے۔ اب تو آگے الیکشن کے سیزن آئیں گے تو یہ سارے بدماش بھی آپ کو جنازوں کے اوپر بھی نظر آئیں گے۔ ایک بندہ مر گیا، نام نہیں اس کا لینا چاہتا کیونکہ مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایمان کی حالت میں اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ایک جنازے پڑھنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، اس نے ادھر ہی پیشاب کیا اور ادھر ہی ناڑا باندھ کے جا کے جنازے کے اندر کھڑا ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ وضو میں کر لیتے ہیں، اس نے کہا اگر اس طرح میں وضو کر کے جنازے پڑھا کہ ساری دیہڑی میں وضو ہی کرنا رہتا تو ہمارے جنازے کون پڑھے؟ کن لوگوں کے چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ جب تک آپ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت آیا، آپ کا قد عام لوگوں سے بڑا تھا۔ مال غنیمت کے اندر ایک چادر آپ کے حصے کے اندر آئی، صحابہ سامنے مجلس کے اندر موجود تھے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جیسے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ عمر امیر المومنین تھے، شیطان آپ کے نام سے کاؤنٹا تھا اور جس راستے سے عمر آتا تھا شیطان ڈاک کے راستہ چھوڑتا تھا، لیکن عوام بھی پھر آگے سے اونٹ جیسی تھی۔ عمر کو کہنے لگے کہ عمر یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے یہ مال غنیمت کے اندر تو آپ کے حصے کے اندر ایک چادر آئی، جبکہ آپ کا لباس دو چادروں سے سلا ہوا ہے، بتائیں دوسری چادر کہاں پہ آئی؟ تب ہم جا کے آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ بند کیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی، ایک چادر میرے بیٹے کے حصے کے اندر آئی، اب چونکہ میرا لباس ایک چادر سے بن نہیں سکتا تھا، میرے بیٹے نے مجھے وہ مال غنیمت والی چادر تحفے کے طور پہ دی اور میں نے یہ لباس سلوا کے آپ کے سامنے کر کے پڑھا۔ اور پھر عوام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ ایسے تو نہیں نظام بدلے جاتے، جب آپ پوچھیں نا اس یونین کو آپ لوگوں کے اپنے حقوق ہی نہیں پتا، اس یونین کونسل کے اندر فنڈز آتے ہیں لیکن جائے تو فنڈ کا پتہ کرنے کے لیے یہ گلی محلے کی جو لڑیں لگتی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے باپ کے اوپر احسان کیا؟ یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے کہ یہ گلیاں پکی ہو گئی، یہ لڑیں لگ گئی، ان کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کیا دینا ہے اس عوام کو؟ یہ تو خود ہم سے چھین چھین کے کھاتے ہیں۔ ادارہ بدلو اپنے آپ کو، سوچ کو بدلو، فکر کو بدلو، مر تو گھر ویسے ہی جاؤ گے، کیوں نہ کچھ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر کر کے چلے جاؤ۔ یہ تبھی نظام بدلے گا جب آپ خود کو صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ پکے مسلمانوں والی شکل و صورت اور ان جیسا طرز عمل اپناؤ گے۔ اور ان جیسا طرز عمل اپنانے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کریں، وہاں پہ قرآن کی تلاوت کا سب سے پہلے بندوبست کریں گے۔ صبح اٹھ کے آپ کچھ بھی آپ کو نہیں آتا، آپ قرآن کھولیں تاکہ آپ کی اولاد کو پتہ لگے کہ ہمارا باپ کوئی مسلمان تھا، وہ آپ کو دیکھ کے مسلمانوں والے طرز عمل اختیار کریں۔ آپ قرآن کھولیں، مسجد کے اندر آئیں، آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا آپ پوچھیں ہم سے، ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ ہم تو کچھ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ میں سے کبھی کسی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ہمیں کوئی چیز بتا دو، ہمیں کوئی چیز سکھا دو، ہمیں کچھ سمجھا دو، ہمیں دین کا یہ مسئلہ نہیں پتا ہمیں وہی بتا دو۔ آپ تو بس روزی روٹی کے پیچھے بس ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ صبح شام دن رات ایک کی ہوئی ہے۔ روزی روٹی اللہ نے اگر جنوروں کو دی ہوئی ہے، وہ بھوکے نہیں مرتے، انشاءاللہ آپ بھی نہیں مریں گے۔ بس آپ کا ایمان تو ہونا چاہیے، آپ اپنے رب کے اوپر اتنا ایمان تو رکھیں کہ جو معمولی سی چیمٹی کو رزق دینا نہیں بھولتا وہ ہم جیسے اتنے بڑے انسان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ تو انسان ہی ہے۔ اللہ کسی بزرگ سے انسان نے پوچھا، کسی انسان نے بزرگ سے پوچھا کہ انسان تو کیوں نہیں تو اپنے آپ کو بدلتا؟ اتنا تیرا ایک خالق ہے، تیرا ایک رب ہے، وہ پوری کائنات کے اندر رزق تقسیم کرتا ہے، تجھے رزق دینا بھولتا نہیں۔ تیرا ایک ہی رب ہے، تو اس کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
زمان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہاں پہ ہم لوگوں نے جو وہ بنا لیا اپنا طرز عمل طرز زندگی کے پاس بنائی جاؤ لٹائی جاؤ کھائی جاؤ اور کیا سے کیا کرتے جاؤ. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو. پیچھے مڑ کے آپ نے ضرور دیکھنا ہے. جب قبر کے اندر جاؤ گے تو پیچھے آپ کے پاس جب دینے کے لیے اور اعمال آپ کے پاس کچھ نہیں ہوں گے تو اس وقت آپ کے پاس سوائے پچھتانے کے وقت کچھ نہیں ہوگا. خدا را بدلو اپنے آپ کو. پیغام ہر جمعے کا یہی ہے. قرآن پڑھو, نماز پڑھو, اسلام سیکھو, اسلام کے اوپر چلو, پھر آپ کی طرز زندگی دیکھو, اللہ اس کے اندر برکت میں ڈالے تو پھر آپ آگے کہنا کہ ہاں جی ہم نے آپ کی بات مان کے یہ کام شروع کیا تھا لیکن ہماری حالت کوئی سدھری تھی. بس یہ آپ کے لیے پیغام بھی ہے, دعوت بھی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. یہ تو شکر ہے میری مسجد کے اندر اللہ خوش رکھے, یہ 2 نمبر گلی کے بچے آتے ہیں, جوان جہان نماز پڑھتے ہیں. میں تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اللہ ان کو مسجد کے ساتھ اسی طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ مرد کو ہم نے ویسے ہی جانا ہے. اور کوئی یہ کہ انسان ہمارے پیچھے اگر سیدھے راستے کے اوپر چل پڑا نا تو ہماری بخشش کے لیے کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا. کچھ لوگوں نے ابھی آپ کے سامنے چوتھے سپارے کی آیت پڑھی تھی کہ کون تم خیر امت اخرجت للناس, یہ امت ہی بہتر امت ہے. تؤمنون باللہ, اللہ کے اوپر ایمان ہے. وتنہون عن المنکر, نیکی کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. منہم المؤمنون, چند مسلمان ہیں. ان اکثرهم الفاسقون, زیادہ فاسق ہیں. اللہ ہمیں ان فاسقین کی لسٹ سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تھوڑا بہت ہمارے اندر ایمان ہے اس کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے.